میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ محبت اگر قربت کی وجہ سے ہوتی ہے، آؤ سنو، رسول اللہ علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بچپن میں اغوا ہو گئے، بکتے بکتے مکے آ گئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خریدا۔ جب حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا تو ام المومنین نے زید ابن حارثہ کو حضور کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اب یہ زید ابن حارثہ کی خوش قسمتی تھی کہ زید ابن حارثہ جب صبح اٹھتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرتے، رات جب سوتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرتے، حضور کی ادائیں سیکھی، حضور کی باتیں یاد کی، حضور کا طریقہ عبادت دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی شفقت کے سائے، محبت کے سائے زید ابن حارثہ جوان ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اب واقعات مختلف، طواف کرنے کے لیے آئے، بوڑھے بوڑھے لوگ تھے۔ اب کسی کی نظر زید ابن حارثہ پر پڑ۔ اچھا، یہ عرب لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں، میں اردو میں اس کا آسان ترجمہ کروں، یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہوتا ہے یہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، اس کی آواز سن کر، اس کا انداز دیکھ کر، اس کی چال چلن دیکھ کر پتا چل جاتا ہے یہ کس کا بچہ ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو اب آپس میں کہنے لگے، یہ دیکھو ذرا اس نوجوان کی طرف دیکھو، یہ حارثہ کا بچہ نہیں جو بچپن میں اغوا ہو گیا تھا؟ ذرا ناک دیکھو، ذرا آنکھیں دیکھو، ذرا ہونٹ دیکھو، ذرا قد کاٹ دیکھو، ذرا باڈی دیکھو، ویسے نہیں جیسے کہ حارثہ کی۔ اللہ اکبر۔ آپس میں کہنے لگے ہاں بالکل ہو بہو ایسے ہی۔ اللہ اکبر۔ بہت خوش اور طواف کرنے کے بعد معلومات حاصل کی کہ کن کی خدمت میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ساری معلومات لینے کے بعد اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو جا کر کے زید ابن حضرت زید کے والد کو اطلاع دی، رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ اللہ اکبر۔ وہ سب کے سب خوش ہو کہ شکر ہے کہ ہمارا بچہ زندہ ہے۔ اب کیا ہوا، والد، چچا، رشتہ دار یہ سب جمع ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روز آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بچہ زید بچپن میں اغوا ہوا اور وہ یہاں دیکھا گیا، اب جوان ہو گیا۔ ہم نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا آپ کی خدمت میں، ہم لینے آئے۔ آپ کو جتنا مال و دولت چاہیے آپ بولیں، ہم دیں گے، سونا چاندی چاہیے ہم دیں گے۔ گویا میرے آقا مسکرائے، فرمانے لگے میں مصطفیٰ اگر پہاڑ پہ صرف ٹھوکر مار دوں نا، اللہ اسے سونے میں تبدیل فرما۔ زید آئے تو زید سے پوچھ لینا وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں، اگر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے مفت لے جا۔ والد کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسا کون سا بچہ ہوگا جسے اپنے ماں باپ سے محبت نہ ہو، بہن بھائیوں سے محبت نہ ہو، وطن سے محبت نہ ہو۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت زید آ گئے۔ حضور نے فرمایا زید، یہ تمہارے والد، یہ تمہارے رشتہ دار، یہ تمہارے چچا، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ سوچیے آپ کیا منظر ہو۔ حضرت زید اپنے والد سے گلے مل کے روئے، چچا سے گلے مل کے روئے، رشتہ داروں سے گلے مل کے روئے۔ زید کے والد کہنے لگے بیٹا دیکھو تمہارے آقا کتنے کریم ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ زید جانے کے لیے تیار ہوتا ہے مفت لے لے، اگر تیار نہیں ہوتا یہیں چھوڑ جا۔ اے زید، کیا تو اپنی ماں کو نہیں دیکھے گا؟ اپنی بہنوں کو نہیں دیکھے گا؟ اپنی زمین اپنا آسمان نہیں دیکھے گا؟ خدا کی قسم حضرت زید نے جو جواب دیا، میں کہتا ہوں حضور سے عشق ہو تو ایسا، حضور سے پیار ہو تو ایسا، حضور سے لگن ہو تو ایسی ہو، حضور سے محبت ہو تو ایسی ہو۔ والد محترم سے عرض کرنے لگے آپ چلے جائیں، چچا آپ چلے جائیں، رشتہ داروں سب چلے جاؤ، میں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں، خدا کی قسم اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ والد روتے روتے، رشتہ دار سب چلے گئے۔ اب کیا تھا، زید نے بڑی شاندار بات، میں سب چھوڑ سکتا ہوں، دنیا چھوڑ سکتا، اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور علیہ السلام نے زید کا ہاتھ پکڑا اور کعبہ شریف کے پاس آئے، فرمانے لگے ایک اعلان ہے۔ سارے صحابہ کرام جمع ہو، جی حضور کیا اعلان ہے؟ فرمانے لگے اعلان نہیں بلکہ ایک انعام ہے، سنو، آج سے پہلے زید میرا غلام تھا اور آج میں نے اسے غلامی سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، خاتم النبیین والی، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن ہاں وہ اللہ کے خاتم النبیین، اللہ کے نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس موقع پر حضور نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے امریکہ میں ایک جگہ پر کہا تھا، غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے ورجینیا میں گفتگو کر رہا تھا اور پڑھے لکھے لوگوں کی محفل تھی، اور میں نے اسی کو عنوان بنایا تھا۔ میں نے کہا میں یہاں 2-3 دن ہوں، تم 100 وجوہات لے کر کے آؤ کہ محبت اس وجہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی، اس وجہ سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ فقیر ثابت کرے گا سب سے زیادہ محبت کی حقدار پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں حضور سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو، کیوں کہتے ہیں؟ سوچا آپ نے؟ کیوں سکھاتے ہیں عشق رسول کا سبق، محبت رسول کا سبق؟ آخری بات کرنے لگا، دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتانا، بآواز بلند بتانا، آج ہم سے ہماری ماں محبت کرتی ہے یا نہیں؟ گردنیں نہیں ہلا، ہاں ہوں کرو، منہ سے بولو، کرتی ہے؟ ماں کی محبت کو تو ممتا کہا جاتا ہے نا۔ مجھے بآواز بلند بتاؤ، ہمارے والد ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بہنیں محبت کرتی ہیں یا نہیں؟ بآواز بلند کہو، بھائی محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بآواز بلند کہو کہ دوست و احباب جن کے ساتھ تم رات کے 3 بجا دیتے ہو محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ ذرا سوچنا کہ ابھی اگر آنکھ بند ہو جائے، روح جسم سے پرواز کر جائے، کیا محبت کرنے والی ماں کل قبر میں ساتھ لیٹے گی؟ بولو، والد لیٹیں گے؟ بھائی لیٹے گا؟ چچا، رشتہ دار، دوست و احباب؟ نہیں، یہ تمہیں قبر میں بند کر کے آ جائے، بھاگ نہیں سکو گے، نکل نہیں سکو گے۔ حضور سے محبت کرو، اس لیے کہ جہاں پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہیں قبر چمکانے آمنہ کے لال جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ وہ تاریکی، وہ تنگی قبر کی جسے سن کے میری حالت بری تھی، لیکن اس قبر نے مجھے دی تسلی، وہاں دیدار مصطفیٰ کا ہوگا، اور سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں۔ سب کہو آمین۔ سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں
اے فرشتوں اب میں اس کائنات سے کیوں اٹھوں؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت پہ زندگی عطا فرمائے، حضور کی محبت پہ موت عطا فرمائے۔ بہرحال اس جلسے سے مجھے پتا چلا ابھی محنت کرنی پڑے گی کورنگی میں۔ یہ ڈھیلے ڈالے للو یہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو شیر بنانا ہوگا، ان کی رگوں کے اندر عشق مصطفیٰ، محبت رسول ان کے دلوں میں شمع کو روشن کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ مچلیں رسول کے نام پر، یہ ذکر رسول ہو تو یہ روئیں، یہ تڑپیں، یہ بلبلائے انشاءاللہ تعالی۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، تھوڑی محنت کریں انشاءاللہ۔ 28 تاریخ کو ہے میدان میں اتریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی 6 مہینے میں کورنگی 1 سے کورنگی 6 تک انشاءاللہ ایک انقلاب آپ دیکھیں گے عشق رسول کا، محبت رسول کا۔ جو کرنٹ ہمارے اندر ہے وہی کرنٹ میں آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا وہ کہ جب آپ کو پتا چلے گا پھر کہ عشق رسول کا نشہ کیا ہوتا ہے، محبت رسول کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ پھر پتا چلے گا۔ 28 تاریخ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھو میں انسان ہوں اور اللہ سے معافی مانگنے میں نہیں شرما۔ انسان بولتا کچھ ہے، بولنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کبھی نکل کچھ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو قابل گرفت تو میں اللہ سے معافی مانگنے میں نہیں شرما۔ میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے تجدید ایمان کے طور پر میرے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام پر زندگی نصیب فرمائے، ساتھ ایمان کے قدم رسول اللہ علیہ السلام میں اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ یہ 28 کا جلسہ مریم بینکویٹ کے اندر یہ جلسہ ہے، ناصر جم کے پاس یہ جلسہ ہے، آپ سب نے شرکت کرنی ہے۔ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دے کون کون آئے انشاءاللہ، تاکہ میں ان سے کہوں کہ نیاز کا اہتمام زیادہ کرنا۔ کون کون آئے گا ذرا ہاتھ اٹھا دے، دیکھ لے بھئی آپ یہ سارے ساتھی آپ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آپ خود بھی آئیں، اپنی ماؤں بہنوں کو بھی لے کر کے آئیں۔ دیکھیں یہ جلسوں میں مردوں کی تو تربیت ہو جاتی ہے، لیکن میری ماؤں بہنوں کی تربیت کیسے ہے اس کو سوچنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب باپ دیندار ہوتا ہے دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب ماں دیندار ہوتی ہے دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ ہم یا رسول اللہ کہنے والے کیوں ہیں؟ ہماری ماں یا رسول اللہ کہنے والے، یا غوث اعظم یا غریب نواز کے نعرے لگانے والے کیوں ہیں؟ ہماری ماں یا غوث اعظم کہنے والی، یا غریب نواز کہنے والی۔ انشاءاللہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی تربیت کریں گے تاکہ وہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرشار ہو جائیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اس علاقے پر بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی